کی بڑائی کرتے ہیں، جن پہ لوگوں کو ہم شکر گزار ہیں خداوند کے، اور خداوند کے بعد میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم پاسٹر رفیق سیموئل صاحب، پاسٹر رفیق سیموئل صاحب، پاسٹر رفیق صاحب سر بہت شکریہ ان کی محبت کے لیے، ان کے پیار کے لیے، اور میں آپ کو دل سے بتانا چاہوں گا سینئر ہوتے ہوئے جونیئر کی تعریف کرنا اور اسے سننا قدرے مشکل ہے، لیکن یہ ان کی محبت ہے کہ وہ ہمیشہ انکریج کرتے ہیں اور نوجوانوں کو آگے لے کر آتے ہیں، اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور پھر آپ سب کے لیے، آپ کی محبت کے لیے، بھائی سیم کے لیے جو چاہتے ہیں کہ گاہے بگاہے کسی نہ کسی طرح سے ہم جمع ہوں اور خدا کے کلام کو سیکھیں۔ آج کا موضوع جو ہے وہ بائبل میں ہم بہت ساری باتیں سیکھتے رہتے ہیں، لیکن موضوع جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ عام طور پر جب ہم چرچز میں بات کرتے ہیں تو شاید اور مختلف موضوعات پر بات ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے شاید چیزیں کنیکٹڈ اس سے ہوتی ہیں۔ جب آپ بات کر رہے ہیں چیزیں اس سے مل رہی ہوتی ہیں، لیکن ڈائریکٹلی کبھی ہم نے اس موضوع پر بات نہیں کی، لیکن آج ہم اس پر بات کریں گے اور آپ دیکھیں گے۔ مجھے یاد ہے جب پہلی بار مجھے کسی شخص نے کہا اس موضوع پر بات کریں، مجھے لگا، میں نے کہا یار اس پر تو شاید کہنا مشکل ہوگا، لیکن جب بائبل کو کھولتے چلے گئے تو پھر آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے کہا شاید یہ تو باتیں بہت زیادہ مجھے تھوڑی کیا کرنی پڑے گی، کم کرنی پڑے گی۔ اور جب میں نے پہلی بار اس پر کلام سنایا، پادری صاحب میں جا کے پادری کا برا ہو گیا، میں نے کہا کہ آپ نے موضوع ایسا دیا، مجھے ایسا لگتا تھا یہ چھوٹا مضمون ہے، لیکن یہ تو بہت بڑا مضمون ہے۔ لیکن آج ہم سیکھیں گے، اس کی سب سے برکت پائیں گے۔ اگر یہ لائٹ اگر میرے خیال میں ایک آف ہو جائے، یہ پاسبل ہے، یہ مجھے کرنی پڑے گی کے ساتھ اگر پکا بدل جائے، ٹھیک ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے ابھی بھی امیج بلر ہے، یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے، میں دیکھیں، یہ آپ کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ سو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ آپ کا جس موضوع پر ویری گڈ، آپ زیادہ بیٹھے، جس موضوع پر آپ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے سزائے موت۔ دنیا میں یاد رہے کہ جب گناہ بڑھا، ٹھیک ہے، جب لوگ بڑے گناہ بڑھا تو پھر چیزوں کو منظم کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کیا دی گئی، متعارف کرائی گئی۔ دنیا کے اندر اگر آپ اس وقت دیکھیں، ہر ایک ملک کے اندر نہ صرف جو ہے لوگ گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، بلکہ معاشروں نے کیا کیا ہے، عدالتوں کا نظام کیا کیا ہے، متعارف کرایا ہے۔ اور اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھیں تو خاص طور پر قضات کی کتاب اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ خدا نے کلیسیا کو، خدا نے اپنے لوگوں کو منظم کرنے کے لیے ان کو مقرر کیا، قاضیوں کو مقرر کیا۔ اور قاضی کا مطلب انصاف کرنے والا۔ جب لوگ گناہ کرتے ہیں، اور آج بھی تمام تر ملکوں کے اندر جو ہے لوگوں نے عدالتوں کا نظام کیا کرایا ہے، متعارف کرایا ہے، اور جج جو ہے مقرر ہے، اور پھر وہ شخص جو غلطی کرتا ہے پہلے ملزم کے طور پر، اور اگر غلطی ثابت ہو پھر ملزم کے طور پر اسے کیا دی جاتی ہے، سزائیں دی جاتی ہے۔ بائبل مقدس بھی یہی کہتی ہے کہ جب لوگ غلطیاں کرتے ہیں، بائبل مقدس نے آپ اس قانون کو کیا کیا، مرتب دیا۔ اور بائبل مقدس کیا کہتی ہے، بائبل کہتی ہے، اگر آپ بائبل کو دھیان کے ساتھ پڑھیں، خدا کے کلام یہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اگر کوئی شخص غلطی پکڑی جائے، وہ پکڑا جائے، تو ٹریفک سگنل اگر کوئی کراس کرتا ہے تو اسے کیا کر دی جاتی ہے، جرمانہ کیا جاتا ہے۔ سو غلطی کی سزا یا جرمانہ ہے، بائبل میں کہتی ہے جرمانہ پلس سزا ہو سکتی ہے، تیسری قید ہو سکتی ہے، اور چوتھی، لیکن ذرا آگے چلتے بائبل میں اس کا کہتی ہے۔ ارفان بھائی نال چلو ساتھ گڈ۔ اب بائبل کو اس کا پڑھ کر دیکھیں تو خروج کی کتاب اور اس کا 21واں باب اس کے 18ویں آیت کہتی ہے کہ آپ کو اس میں کیا ہے، اگر دو شخص آپس میں کیا کریں، جھگڑے، اور ایک دوسرے کو کوئی پتھر یا کوئی مکہ مارے، اور وہ مرے نہیں پر بستر پر کیا ہو، پڑا رہے، تو جب وہ اٹھ کر لاٹھی کے سارے باہر چلنے پھرنے لگے، تب وہ جس نے اسے مارا بری ہو جائے گا، فقط وہ اس کا ہر جامع کیا کرے، بھر دے، اور اس کا سب
اب کہ بائبل مقدس کا قانون ہے، یاد ہے بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص آپس میں دو شخص لڑ پڑے اور جھگڑا ایسا ہو کہ کوئی شخص ایک کو ایسا مارے کہ وہ بستر پر پڑا رہے لیکن وہ مرے نہیں، جب اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا اس کی تمام تر علاج کی جو لاگت آئے گی وہ کون بھرے گا؟ جس نے اسے مارا، جس نے زخمی کیا ہے وہ اسے بھرے گا، اور اس کے علاوہ ایک ٹائم ایک جرمانہ بھی جو ہے وہ کیا کرے گا؟ ادا کرے گا، اور شاید یہ اس کی ہیلپ ہے کہ بھائی جی معذرت کے ساتھ جیسے کیسے آپ کو لگی ہے فائن کے طور پر آپ کو یہ کیا کیا جا رہا ہے پے۔ سو بائبل مقدس کے مطابق ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی کرے گا، ایک شخص ہے کہ اسے کیا کرنا پڑے گا؟ ہرجانہ یا جرمانہ کیا کرنا پڑے گا؟ بھرنا پڑے گا۔ یہ پہلی بات ہو سکتی ہے۔ جی عرفان بھائی جلانا پڑے گا، جی کہاں سمجھ دو جی آگے کام کہتا ہے جرمانہ پلس کیا ہو سکتے ہیں؟ جرمانہ بھی ہو اور کوڑے بھی۔ اور یہ بائبل کیسے کہتی ہے؟ بائبل میں لکھا ہے اگر لوگوں میں کسی کا جھگڑا ہو اور شریر پٹنے کے آپ قاضی جو ہے عدالت کرنے والا ہے اسے یہ لگے کہ اسے جرمانہ تو ہونا چاہیے لیکن اس کی غلطی ایسی ہے کہ کلام کہتا ہے کہ قاضی یہ فیصلہ کرے کہ اس کے کیا ملنی چاہیے؟ سزا بھی ملنی چاہیے۔ تو لکھا ہے لائن میں تو قاضی سے زمین پر لٹوا کر کیا لگائے؟ کوڑے لگوائے، اور اسے 40 سے زیادہ کوڑے انہیں بلائے جائے۔ کہیں یہ لوگ کوڑے بنے مار ایسا بھی ہے کام لکھے 40 سے زیادہ نہ لگائے جائے۔ سو یہ بائبل کا دوسرا طریقہ ہے۔ بائبل کہتے ہیں کہ کوئی شخص غلطی کرے، پہلی بات اگر وہ غلطی کرے گا اسے ہرجانہ بھرنا پڑے، اسے مارا نہیں جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہرجانہ تو ہو ہی ہو لیکن اس کے ساتھ اس کے کیا کلام کہتا ہے اسے کوڑے بھی لگائے جائے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ جی ویری گڈ، یہ جس کا صحیح ہے۔ تیسری بات ہے قید کرنا۔ اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھیں تو بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ ایک شخص سبت کے دن لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا، اگر آپ گنتی کتاب 15 باب میں سے لیکن انہوں نے اسے کہاں رکھا؟ حوالات پہ رکھا۔ اور پھر آپ کو یوسف کی کیا یاد ہوگی؟ کلام کہتے ہیں جب یوسف اپنے آپ کا پوتی پر کیا تھا تو مصر کی بات ہے، کلام میں کہا ہے مصر میں اس پر جھوٹا الزام لگا اور اس کے آقا نے اس کے مالک پوتی پر اسے کیا کرا دیا؟ قید کرا دیا۔ لیکن کیا آپ نے عہد عتیق میں بائبل اسٹوڈنٹس جاگیے گا سوال کرنے لگوں، کیا عہد عتیق میں آپ کو کوئی ایسی بات کوئی آیت یاد ہے جہاں پر منظم جیل کا ذکر، قید خانے کا ذکر کیا گیا؟ پولس رسول نئے عہد میں ہے، پولس رسول نئے عہد میں ہے اور وہ منظم جو ہے وہ کنہوں نے کیا ہوتا ہے؟ وہ روم نے کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ یہ پوچھ رہا ہوں عہد عتیق میں خدا نے ڈائریکٹلی موسیٰ سے بات کی ہو اور اسے کہا ہو کہ کوئی قید خانہ بناؤ، کوئی جیل بناؤ، بھائی سورج جاگیے اور بتائیے یاد ہے؟ نہیں یاد۔ اس کا مطلب ہے میں بھی بڑی لگی، میں گھوم رہا تھا، میں نے کہا خدا نے شاید موسیٰ سے کلام کیا ہو اور جہاں پر اسے مارنے کا اور ہٹانے کا ذکر کیا ہو، شاید کوئی ایسا حوالہ بھی مل جائے جہاں پر یہ کہو کہ جو شخص غلطی کرتا ہے اسے 1 سال کے لیے قید کر دیا جائے۔ اور قید کہاں کیا جاتا ہے؟ جیل یا قید خانہ میں۔ لیکن یاد ہے بائبل مقدس عہد عتیق میں بنی اسرائیل کو خدا نے ایک بھی ایسا حکم نہیں دیا جہاں پر منظم جیل کا کیا کیا گیا ہو، ذکر کیا گیا ہو۔ آپ پڑھ کر دیکھیے، مطالعہ کیجیے اور آپ جان پائیں گے۔ ہاں غلامی کا ذکر ضرور ہے کہ غلاموں کی طرح بیچ دیے جاتے تھے لیکن بائبل مقدس میں کہیں بھی جیل کا ذکر یاد رہے گا، یاد رہے گا۔ بائبل کو پڑھ کر دیکھیے اور بعد آپ اسٹڈی کیجیے گا، سرچ کیجیے گا۔ میں نے کبھی اور میں امید کرتا ہوں کیونکہ میں بھی محنت کر کے آیا، ٹھیک ہے، آپ کو بھی نہیں ملے گی۔ لیکن کیونکہ سزاؤں پر یہ قانون ضرور تھا کہ لوگوں کو قید کیا جاتا تھا۔ جی آگے بڑی چیز اور بائبل مقدس پھر اس سے آگے بڑھ کر ایک خاص بات کہتے ہیں۔ بائبل مقدس میں خدا نے یہ ضرور کہا کہ ہرجانہ بھی ہو سکتا ہے، بائبل نے یہ کہا کوڑے بھی لگائے جا سکتے ہیں، اور خدا نے کہا اگر کوئی شخص نافرمانی کی انتہا کو چھوئے تو خدا نے خود ایک قانون دیا اور خدا موسیٰ سے کہتا ہے لکھ دے اور میرے لوگوں کو بتا دے کہ ایک قانون اور واضح میں کر دیتا ہوں۔ اور وہ قانون کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نافرمانی کرتا ہے تو اسے کیا کر دیا جائے؟
اسے سزائے موت دی جائے. طریقے بڑے مختلف ہو سکتے ہیں. بائبل مقدس میں طریقے مختلف ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے؟ سنگ جو ہے وہ فارسی پتھر سے، پتھر کو مارنا محاورے سے نکلا ہے. پتھر مار کر کسی کو کیا کر دیا جائے؟ مار دیا جائے. پہلی بات. بائبل دوسرا قانون دیتی ہے کسی شخص کو زندہ. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آگے ریفرنس لکھے اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بائبل کہہ رہی ہے. دوسرے لفظوں میں یہ خدا ہے، اور خدا خود یہ قانون دیتا ہے کہ اگر کوئی نافرمانی کرے تو اسے مارا جا سکتا ہے. کیسے؟ پتھر مار کے اسے زندہ جلایا جا سکتا ہے. آپ جس خدا کو رحم دل پورٹریٹ کرتے ہیں، ہم خدا کی تصویر، خدا پرفضل خدا ہے، خدا رحم دل خدا ہے، اور وہی عتیق میں خود یہ علم دیتا ہے کہ کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، بات دیا جائے. بات میں بتاؤں گا کیوں. ٹھیک ہے، یہ بات بھی کریں. سوال ذہن میں آنا چاہیے کہ جس خدا کو ہم رحم دل خدا کہتے ہیں، خدا نے ایسے سخت حکم کیوں دیے؟ سوال اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے ضرور رکھیے، اور اگر زیادہ بھی سوال ہے وہ بھی ذہن میں رکھیے گا. آخر میں آپ بات کر سکتے ہیں. تلوار سے قتل کیا جانا، تلوار کے ساتھ ہلاک کیا جانا، تیر سے شہید کیا جانا، کسی کو پھانسی دے دینا، بلندی سے کسی کو کیا کر دینا، دھکیلنا. اس کے علاوہ دوسرے جو لوگ استعمال کرتے تھے شیروں کی مانگ میں پھینک دینا. ٹھیک ہے، آرے سے کسی کو چیر دینا. اس کے علاوہ آخر میں کیا دینا؟ سلیب دینا، جو نہایت تکلیف دہ سزا. یا تو یہ قانون ہے. کلام کہتا ہے سزائے موت دی جا سکتی ہے. اگر آپ سے اور مجھ سے بائبل طالب علم ہوتے ہوئے آپ کو پوچھے کیا بائبل مقدس سزائے موت کی اجازت دیتی ہے، کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ مسیحوں سے اگر یاد رہے، اگر آپ این جی اوز کی طرف جائیں گے، اگر آپ فلاحی اداروں کی طرف جائیں گے، تو آپ دلچسپ بات ہوتا ہے تمام تر انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ کیا کہتی ہیں؟ ویری گڈ. اور کسی کو پتا ہے کتنے ہیں جو یہ جانتے ہیں؟ آپ پنجاب تو بتا یہ ظلم ہے. یاد رہے، آپ یاد رہے، آج جتنی انسانی حقوق کی تنظیمیں نا وہ کھڑی ہوئی ہے ہیومن رائٹس کے لیے، اور میں کہتی ہے کوئی بھی شخص بڑی سے بڑی غلطی کر کے آ جائے تو عدالت میں جج اسے سزائے موت نہ دے. لیکن بائبل کہتی ہے کہ کیا دیا جائے؟ دیجیے، سزا دیجیے. ٹھیک ہے، کن کن گناہوں پر سزا دی جائے؟ تو تھوڑا سا ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے ہم اس موضوع پر بات کریں گے. میں چاہوں ادھر آگے دیکھیے. کیا سزا ہے موت دینا درست ہے؟ کلام خدا کیا کہتے ہیں؟ پہلے میں بات کی کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں کیا کہتی ہیں؟ دینی چاہیے. لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ کیا اگر کوئی گناہ کرے کیا اسے مارا جا سکتا ہے؟ مسیحوں جاگے بتائے کیا مارا جا سکتا ہے؟ کنہیں مارا جا سکتا ہے؟ اور ویسے کنڈم ان کے سے یہ خراب ہوا ان سے کہہ رہے ہیں نہیں انجلی کر لیا. ٹھیک ہے، لیکن ویسے آپ پڑھ رہے ہیں تو کہہ رہا ہوں چلا جی. لیکن آئیے ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کون سی ایشوز ہیں، کون سی باتیں جن کی وجہ سے مارنے کا ہوگا؟ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، بعد میں سے چند گہری باتیں جاننے والے. خدا نے پہلا قانون جو وضع کیا، خدا نے کہا ہاں میں کھانے کے لیے گوشت دیتا ہوں، لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ اسی لیے میں نے بنی اسرائیل کو حکم کیا کہ تم کسی جانور کا خون نہ کھانا. جو کوئی اسے کھائے وہ کیا کیا جائے؟ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے. مطلب یہ ہے کہ مار دیا جائے، ضرور مارا جائے. اب یار بائبل مقدس کہتی ہے کسے مارنا چاہیے؟ خدا ان کا قانون کہتا ہے، خدا نے موسیٰ کا ہاں لوگوں کو سزائے موت دی جائے. لیکن کیوں دی جائے؟ اگر کوئی شخص گوشت کے علاوہ اگر کسی جانور کا کیا استعمال کرنا شروع کر دے، اس کا خون استعمال کرے، تو بائبل کہتی ہے ایسے شخص کو پکڑا جائے. اور اسے یہ قانون خدا نے موسیٰ کو بتایا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی جانور کا خون پیتے پکڑا جائے، معافی ہے؟ کوئی آرگیو نہیں، کوئی ڈیبیٹ نہیں کرے گی، کوئی بات نہیں، اب غلطی ہو گئی نہیں، کوئی گنجائش نہیں. خدا کہتا ہے اس شخص کو کیا کر دیا جائے گا؟ مارا جائے گا. جی عرفان بھائی آگے چلے. ویری گڈ. کلام کہتا ہے تو کسی جادوگرنی کو جینے ضروری نہیں. جادوگرنی آپ سے جادوگرنی یہ طریقہ سارا پاپ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ برابر ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص
کسی جادوگر مطلب ہر وہ شخص جو بنی اسرائیل خدا کے لوگوں کے درمیان جادوگری شروع کر دے. بڑے سیانے تو پڑھا دیا میرے بات وہ بہت پہنچا ہوا شخص ہے, اس کا دھاگا باندھنے میں بڑی کرامت. اگر کچھ شخص اس طرح کے خیالات پیش کرے اور یہ سوچے میں قبرستانوں میں رات کاٹ کر آیا ہوں, میں نے بہت کچھ پڑھا اور لکھا ہے, اگر کچھ شخص اس طرح کے خیال پیش کرے تو کلام کہتا ہے تو کسی جادوگر یا جادوگری کو جینے نہ دینا. انگلش کے اندر اس کا ٹرانسلیشن ہے you must give any woman who is magician یا میجک کرنے والے جو ہے اس کو کیا کر دینا. اس کا انگلش ٹرانسلیشن والے صاحب کیا ہے, کیا کر دینا, مار دینا, کل اسے مار دینا. سو دو باتیں ہو گئی, یاد رکھیے گا. پہلی جو خون استعمال کرے گا, دوسری جادوگر ہوگا. میرے ساتھ رہیے گا. جی آگے کلام بھی کہتا ہے اپنی دلچسپ بات کہ جب نافرمانی اور گناہ حد سے بڑھ گیا تھا ابتدا میں, تو کلام کہتا ہے اگر کوئی شخص کسی جانور سے جمع کرے, کوئی کسی جانور سے بدی کرے, کوئی انسان اخلاق سے اتنا گر جائے کہ وہ جانوروں سے جو ہے وہ بدی کرتا پھرے, تو کلام کہتا ہے اگر کوئی ایسا گناہ کرنے والا شخص مل جائے تو اس کی سزا کیا ہے, سزائے اس شخص کو مار دیا جائے جو جانوروں کے ساتھ بد اخلاقی کرے. جی اب یہ دلچسپ بات ہے, اور آج معاشروں میں یہ بدی کچھ عام ہوتی جا رہی ہے, لوگ کہیں نہ کہیں سے قبول کر رہے ہیں. لیکن کلام کیا کہتا ہے اگر کوئی شخص سوتیلی ماں, بہو, ساس, بہن, بیٹی, خالہ, پھوپھی, چاچی, سالی, قریبی رشتہ دار کا خیال نہ کرے. یہ وہ رشتے ہیں جن سے شادی کرنا بائبل مقدس میں کیا ٹھہرایا گیا ہے, منع کیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا نافرمان نکلے کہ خدا کے آئین کو توڑتا پھرے, تو خدا کہتا ہے نہیں, ضرورت مجھے ایسے شخص کی, میرے لوگوں میں سے اس شخص کو کیا کر دیا جائے, اسے کاٹ دیا جائے, اسے مار دیا جائے. اگر کوئی کتنا اخلاق سے گر جائے کہ جو رشتے میں نے منع کیے ہیں کہ ان سے جو ہے ان کو بے پردہ نہیں کرنا, اگر کوئی ایسا کرے تو اسے کیا کر دیا جائے. آج کچھ لوگ ہیں جو ان رشتوں کا خیال اور نہ چاہیے ہوتا ہے, لیکن ساری یہ ویسے لکھا یہاں سے پڑھ کر ابھی میں نے وہ بات نہیں کی مارو نہ مارو, ابھی وہ فیصلہ وہ یہ بات ہی کر رہے ہیں. آپ کی وہ دیر پہ ہی سوچ رہا ہو نہیں, ابھی میرے گواہ صاحب ایسا ہونا کیا ہے, میں نہیں کہہ رہا, میں ابھی بات پوری نہیں ہوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے, اقتدار خدا نے کہا اگر میرے لوگوں میں کوئی ایسا نکل آئے تو کلام کہتا ہے اسے مار دیا جائے. اور موسیٰ کے دور میں کسی طرح کی روحداری اور طرفداری اگر غلطی ہے تو سزا بھی, اور یہ خدا کا کلام کہتا ہے. یہ آگے بڑھیے. اب ایک اور بات سمجھے, بات دیکھا کہ کلام نے کہا تم میں سے کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی مالک بت کی نظر کرے, کس کو, تم میں سے جو کوئی اپنی, اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ وہ اپنی اولاد کو کسی بت کی کیا کر دے, نظر کرے, یہ سوچ کر کہ یہ بت میرے لیے کوئی بڑا کرامات کرے گا, یہ سوچ کر کہ شاید یہ حالات کو بدل دے گا, شاید میرے سارے بچے خوشحال ہو جائیں گے اگر میں اپنا ایک بچہ قربان کر دوں, اگر میں مالک کو بت کو دے دوں. تو کلام کہتا ہے اگر کوئی اپنے بچوں کو بتوں کی نظر کر دے تو اس شخص کو کیا کر دینا, اسے مار دینا. ایسے شخص کے لیے خدا کہتا ہے میرے پاس کوئی رعایت نہیں. آگے بڑھیں. کنیا کلا ہو جاتا ہے بابا سنوز جاگو, کنیا ہو جائے, 4-5 لوگ ہیں, نال نہیں ہے دور سے, لیکن خیر پکی نہیں ہے, لیکن کچی پکی جائے کچھ نہ کچھ ضرور رکھیے گا. اچھا بات ہے آگے, بس تم سبت کو پاک مارنا, بس تم اب یہ ایڈوینٹس خاص طور پر جان دے, میں بھی ادھر ادھر بھاگ گیا, مجھے بھی پسایا گیا, میں آپ کو پسا دے رہا ہوں, سنیے خاص طور پر ایڈوینٹس کے لیے, باقی بھی سارے مسیح ہیں لیکن خاص طور پر ان کے لیے سوال ہوگا, خاص طور پر بس تم سبت کو پاک مارنا, اور جو اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور جان سے. اب سبت سوال میں یہ نہیں ڈیبیٹ یہ نہیں کریں گے سبت سنڈے ہے یا سیٹرڈے ہے, اس ڈیبیٹ کو جان والے, ٹھیک ہے, لیکن جو بھی تھا کلام کہتا ہے کہ کوئی
उस शख्स को मार देगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब सुनिएगा जरा मैं साफ बात। जो सबक को जो है वो मानते हैं, वो लोगों को मारने का हुक्म, मुझे याद है मैं एक जगह मैंने आप एडवेंटर्स को मैंने जी सर आप सबक को मानते हैं? जी सर। मैंने कहा बंदे मारते हो? बंदे तो नहीं मारते। मैंने कहा बाइबल में तो लिखा बंदे मारो। मैंने कहा बाइबल में तो लिखा है, मतलब तुझे क्यों नहीं मारते? कितने जो इस वक्त एडवेंटर्स हैं, प्लीज रेज योर हैंड प्लीज, जरा ऊंचे करो प्लीज। वेरी गुड। अब इनसे सवाल खास तौर पर आप सब तो मानते हैं, बाकी तो किसी न किसी तरह मानते हैं, ठीक है वो, लेकिन इनके लिए खास है। आप मानते हैं कलाम कहता है जो सैबत की बेहरमती करे उसको क्या करो? उसे बंदे मारते हो? बाकी साहब कभी कोई मारे हुए बेटा था क्या? अब मुझे भी क्या बोलेगा अंडरस्टैंड था वो कितने चल तो मैं 15 साल हो गए उन्हें 15 साल कितने मैं एक भी नहीं मारा और एक भी नहीं मारा। बाइबल कहते मारो, मैं यार वो नहीं मारते। उन्होंने कहा फिर सैबत को भी ना बोले। उसने कहा या तो सैबत माने और सैबत के साथ सैबत का हुक्म भी माने। आप सैबत मानते लेकिन सैबत के साथ हुक्म है, या तो सैबत भी मानो और सैबत के साथ, या तो आप कहते सैबत ठीक है तो सैबत के साथ जुड़ा हुआ हुक्म भी ठीक है, आप कहते सैबत ठीक है हुक्म नहीं है। प्रभु हो गया पादरी या सैबत मानो तो सैबत के साथ बंदे भी मानो, ये भी मानो, ठीक है। और आप उससे मैं उसने नाम में सैबत को आपको मैं आपको तो मैं ठीक है एक तरफ से ये वो क्या है, वो कहता है नाम में सैबत मानना, समझ में आ रहा है मेरी बात? वो कहता है नाम में सैबत मान दो तो नाम बंदा मान दो, मैं ठीक है। आप सैबत मानते हैं लेकिन बंदा नहीं मार, या तो सैबत माने और बंदे भी मारे, क्योंकि कलाम कहता है जो सैबत की बेहरमती करे उससे। अब मैं थोड़ा पजल हो गया, मैं खुदा नहीं तो समझ नहीं सैबत वाले पास से कोई भी किसी टाइम नहीं आ सकता है, ठीक है। वो भाई का ख्याल ये है, ठीक है, थैंक यू उनकी राय है, उनका इलाज कि सैबत की अगर वो आना चाहे तो आ सकता है, ठीक है, गुड, थैंक यू। अच्छा अब बात ये है कि मैंने कहा खुदा इसका जवाब भी तो होना चाहिए, मेरी समझ नहीं आ गया। कोई है कोई एडवेंटिस्ट को मुझे इसका हल बता सके? कोई बाइबल स्टूडेंट्स, एडवेंटिस्ट बाइबल स्टूडेंट्स जो उसका सॉल्यूशन दे कि सैबत ठीक है, सैबत के साथ जो हुक्म है वो किसी वजह से होगी जो, अब दोनों को बैलेंस करके दिखाए। नहीं वो लिखा है ना कि तो फोन ना करना। आप पादरी साहब आप लिख लीजिएगा, मैं क्या भाई साहब मैं बड़े एक्सपर्ट है, भाई साहब के अलावा कोई प्लीज। जिन पर खुदा वो मसीह के हैं उन पर खुदा का हुक्म ही नहीं है। वेरी गुड, ये एक रूहानी आलम में उन्होंने बात की है और ये बिल्कुल ठीक है जो यीशु में ऊपर सजा को। लेकिन आइए जरा आगे चले। मैंने जब इस बात को सीखने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, तो क्या पाया कि बाइबल मुकद्दस क्या कह रही है। बाइबल मुकद्दस में खुदा ने खास तौर पर जो आयत ठहराए उसमें कितने हुक्म दिए? 10 हुक्म। अब दिलचस्प बात यह है कि खुदा ने 10 से काम दिए और 10 के साथ हुक्म पता क्या है? आगे बढ़िए जरा। पहला हुक्म क्या है? एक पे ठहर दो। अच्छा मैं ठहर गया ताकि ताले में लोग कम जा रहा मेरे नाम में। पहला हुक्म क्या है? तो मेरे हुजूर गैर माबूदों को, ये बाइबल का पहला हुक्म है। खुदा ने जब मूसा से कहा और कलाम लिखा कोहे सीना पर, जब खुदा ने मूसा को बुलाया और कहा कि मैं आइन लिख कर दूंगा, तहरीर कर, और पहला हुक्म खुदा ने आप अपनी उंगली पर लिखा। और कितने तख्तियों में खुदा ने लिख के दिए? 2। और तख्ती क्या वन साइडेड लिखी हुई थी? वो तकदीर में वन साइड होता है, वो तक हां जब बाइबल शुरू होता है वन साइडेड, कितने जो वन साइडेड, कितने वन आते जो प्लीज जो वन साइडेड कह रहे हैं ओ तो जल्दी जो वन साइडेड नहीं कह रहा वो किस तरफ है? जेड़ा नहीं जो करना है वो क्या दे जैसा बात ये बताऊं जो वन साइडेड कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ऐसी जो तख्तियां थी वो टू साइड डबल साइड लिखे गए, ऐस पासे भी उस पर 2 तख्तियां थी और दोनों डबल साइड लिखी हुई थी, ठीक है। बाइबल में उसमें लिखा हुआ है, बाद में आप चाहे तो उससे रेफरेंस भी ले सकते हैं। अच्छा ठीक है। अब खुदा ने जब वो 10 काम लिखे, थोड़ी स्टडी में दे रहा है ना, जब काम लिखे तो पहला हुक्म ये तो मेरे लोग गैर माबूदों
भाई, अगर आपका बेटा बीवी दोस्त है, आओ हम और देवताओं की पूजा करने चले, तो रजामंद न होना, बल्कि जो ऐसा कहे उसे क्या करना, उसे क्या करना। भाई उनको तो कहना हुक्म पता क्या, तो तू मेरे जो गैर मबूदों को, लेकिन अगर तू ये कहे आओ और मबूदों के पास चले, तो खुदा कहता है जो ऐसा कहे, चाहे वो आपका भाई बेटा बीवी क्यों हो, खुदा कहता है उसे क्या कर देना। मैं सोची पहले जो सैबत अगर ऐसे छोड़ दूं, सैबत में क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि उसके साथ किसका हुक्म है, मारने का। पहले हुक्म है, सजा का हुक्म है, इसके साथ क्या हुक्म है, ये मतलब ये भी छड़ना मुझे मेरा को भैन भरा है, चलिए ना बच्चा तेरा ठीक नहीं होता। मुझे याद है छोटा मेरा बेटा जो है जैफील नाम है उसका, वो किसी वक्त बड़ा बीमार हो गया, मैंने जी बैंक में काम करता था, मुस्लिम था, उसमें फलानी जी दरगाह है ना, उत्थे पानी बहता है, बच्चे को वहां ले पानी का कोई होता, बच्चा भी हो जाएगा, बच्चा क्या हो जाएगा, क्योंकि गुलाम सी पानी वहां से बह के आता था। मैंने कहा पहली बात देखिए कि ये बेटा खुदा भी है, अब आपको दिल से बता रहा हूँ, मैंने उसे ये जवाब दिया कि अगर मेरे ईमान को हटाकर मेरे बच्चे की जिंदगी लेनी है, तो मुझे ऐसे बेटे की जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। अगर खुदा देता है, अगर उसने बचाना है तो ऐसे बचाए, लेकिन किसी और जगह पर छुपकर अगर बेटे की जिंदगी चाहिए, तो मुझे ऐसे बेटे की जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। ईमान से हटकर अगर जिंदगी लेनी है तो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब यही बात है, तो क्या अगर कोई ऐसा मशवरा दे दे तो अपना अजीज को क्या उसे मार दूं, मैं नहीं मारता, अगर नहीं मारता तो अगर मारने की वजह हुक्म छोड़ना पड़ता है चौथा, तो फिर क्या छोड़ना पड़ेगा, तो पहले भी छोड़ना, समझ आ रही बात। अगर चौथा को मैं इसलिए छोड़ दूं कि उसके लिए मारने का हुक्म है, तो फिर तो पहले नहीं मारने का हुक्म है, फिर मैं किधर जाऊं, फिर तो मुझे पहला भी छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब यह है अभी समझने की जरूरत है, कुछ और आगे बढ़ने की जरूरत है, और आगे बढ़े जरा प्लीज। दूसरा हुक्म क्या है, तो भैया बाइबल स्टूडेंट बताए दूसरा हुक्म, वेरी गुड, याद है, वेरी गुड, ठीक है। दूसरा हुक्म प्लीज, ठीक है, तो मेरे हुजूर खैर, तू मेरे हुजूर, हाँ नहीं, तू मेरे हुजूर कोई तराशी मूरत, अच्छा सुनिएगा, जो कोई वाहिद खुदा को छोड़कर किसी और माबूद के आगे, किसी बुत के आगे क्या चढ़ाए, कुर्बानी चढ़ाए, कलाम में क्या वो शख्स क्या किया जाए, बिल्कुल नाबूद किया जाए। मतलब यह है खुदा का कलाम कहता है सजा होनी चाहिए, और सजा मौत होनी चाहिए। किनको, अगर कोई शख्स जिंदा खुदा को छोड़कर कहीं और जाए, उसकी सजा क्या है, सजाए पहले हुक्म के साथ सजा क्या है, सजाए दूसरे हुक्म के साथ सजा क्या है, दूसरे हुक्म के साथ सजा क्या है, मौत, और तीसरा हुक्म क्या है, खुदावंद का नाम बेफायदा। आगे चलिए प्लीज, अच्छा सुनिएगा, लिखा है तो खुदावंद का खुदा का नाम है, और जो कोई खुदावंद के नाम पर क्या बके, कुफर बके, कुफर बकना खुदा के नाम के खिलाफ बात करे, अगर वो कुफर बके, ये तीसरा हुक्म है, कलाम में लिखा है जो कुफर बके वो जरूर जान से, अगर कोई ये कहता है ना सैबत में से लोग मारे गए तो इस वजह से मारे गए हैं, और ये बाइबल अगर चाहे तो बाद में उससे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे हुक्म के साथ ही हुक्म कौन सा है, सजाए, अगर चौथा इसलिए छोड़ दे सजाए मौत है, तो बाकी तीन के साथ क्या है, बाकी तीन अदा किए भाई, तो फिर तो सारे जगह पहनना है। इसका मतलब टेक्निकली गलती हो रही है कि समझने की जरूरत है, आगे बढ़ेगा। चौथा तो मैंने बता ही दिया था, जो सैबत को पाक नहीं मानता उसे क्या कर दो, उसे भी काट डालो। अब देखिए सीक्वेंस बाइबल समझे, जो खुदा 10 से काम देता है और पहले चारों के साथ खुदा ये कह रहा है कि अगर कोई नाफरमानी करे उसे काट डालो। अब समझे, अगर कोई आपसे डिबेट करे और ये बहस करे सैबत के दिन लोग मारे जाते हैं, इसलिए सैबत को नहीं मानना चाहिए, तो क्या बाकी भी यही है, तो फिर तो सारे ही ये सारे छड़ने पड़ गए, मुश्किल हो जाएगा। समझने की जरूरत है, कहाँ जाने की जरूरत है, समझे मेरे साथ रहिएगा, आगे बढ़े बातों को। तो अपने माँ और बाप की क्या करना, और ये बड़ा सख्त हुक्म, आज नाफरमानी बढ़ रही है, लेकिन उनको अगर कोई दूंगा तो वास्तव हुक्म क्या था समझिए, जो कोई अपने माँ या बाप पर क्या करे, अगर दो शख्स, अगर कितने लोग, दो या
یہ قانون تھا. اگر دو شخص کسی کو اپنے ماں یا باپ پر لعنت کرتے دیکھ لے تو لکھا اس شخص کو پکڑا جائے اور ایسے نافرمان بیٹی کو خدا کہتا ہے کیا کرو. ایسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے والدین کو کیا جانتی ہے, حقیر جانتی ہے. جلدی جلدی آگے بڑھیں جی. آگے تو خون کلام کہتا ہے اگر کوئی کسی آدمی کو ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو خون کا بدلہ کیا وہ شخص بھی کیا کر دیا جائے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ کون سا حکم ہو گیا. چھ کے ساتھ بائبل کیا کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی اس حکم کو توڑے تو اسے کیا کرو, اسے سزائے موت ملنی چاہیے. ساتوں کو بھی جلدی سے ذرا آگے دیکھا تو زنا نہ کرنا, بدی نہ کرنا. کلام کہتا ہے جو کوئی کسی دوسرے کی بیوی سے بدی کرے وہ زانی اور زانیہ ضرور جان سے مارے جائیں. دونوں اشخاص جو ہے ان کو کیا کر دیا جائے, مار دیا جائے. جیسی بدی کا کیا کرے, انتخاب کرے جی. ساتوں پر 8واں تو چوری. اب دلچسپ بات اب پچھلے دنوں ابیاسف کس کا کہ بچے کی ہو جانے کڈنیپ ہو رہے. بھائی ان کو اس کے حقیقت کیا کہتے سنیے گا. جو کوئی شخص کسی آدمی کو کیا کرے, کڈنیپ کرے, چرائے, وہ اسے بیچ ڈالے, وہ اس کے ہاں ملے, وہ قطعی جان سے جے کوئی بال چوری کر دیا پھڑیا جائے ان کی کہو کہ میں نہیں کہہ رہے فی الحال نہیں کہہ, باقی بات آگے ہوگی. ایسا میں پھر کہہ رہا ہوں وقت سے پہلے نتیجے نہ نکالیے گا, ابھی پوری بات آگے ہونی ہے. کلام یہ کہتا ہے اگر کوئی پکڑا جائے, اس وقت خدا آئین یہ دے رہا ہے کہ اگر کوئی پکڑا جائے کوئی کڈنیپنگ کرتے ہوئے, چوری کرتے ہوئے, انہوں کی کرو کوئی رعایت نہیں, بندے کو مارا جائے جی. 9واں حکم تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی. آگے کیا لکھا ہے, دلچسپ بات, ٹھیک ہے, اس نے مطلب کسی نے اپنے بھائی کے خلاف کوئی کیا دیو, جھوٹی گواہی دیو. تو جو حال اس نے اس بھائی کا کرنا چاہا کس طرح, جھوٹی گواہی دے کر. تو لکھا ہے اگر وہ جھوٹی گواہی ثابت ہو جائے تو وہی اس کے ساتھ کرنا جان کے بدلے. اس وقت جھوٹی گواہی کی سزا بھی کیا ہو سکتی ہے, جھوٹی گواہی کی سزا کیا ہو سکتی ہے, موت. کتنے حکم ہو گئے, 9. 10واں حکم بھی پڑھ لیجیے جی. ڈاکٹر صاحب کی سنیے پلیز جی. ویری گڈ. اگر کوئی جھوٹی گواہی دے تو وہ مار دے, یہ کہنا چاہتے لب کہتے مار دے, لب کہتے اینا ہوتا ہے. میں بھی نہیں آتا ٹھیک ہے, ابھی تو میں بھی نہیں کہہ رہا, میں بات آپ مجھ پر ڈال دے گا وہ بندے مارن کی تعلیم ہو دے گا. نہیں ابھی تو میں بھی نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا بات سنیے. لیکن اگر طالب علم ہوتے ہوئے آپ بائبل اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کو بائبل کے طالب علم ہیں, اگر کوئی یہ کہے آپ بائبل کو پڑھتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہاں میں قرآن کو پڑھتا ہوں, اور اس کو پیچھے بائبل ایسے گناہ کرنے والے کی سزا کیا تعین کرتی ہے, آپ کہتے ہیں پرانا عہد اور صاف طور پر یہ کہتا ہے اگر کوئی کڈنیپ کرتا پکڑا جائے گا اسے کیا کیا جائے گا. طالب علم ہوتے ہیں, ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہتے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن ابھی کرنا کیا ہے وہ بھی بات, وہ مزید ابھی بعض کتابوں سے آگے جہاں ابھی اور بھی ہے وہ بھی آگے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. 10واں حکم تو اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ, تو ان کے دیوتاؤں کی تراشی, سونے کی چاندی کی مورتوں کا لالچ نہ کرنا. سو تو ایسی مکروہ چیز اپنے گھر میں لا کر نیست کر دیا جانے کے لائق. اگر کوئی یہ سوچ کر اے مورت پہ سونا چھوا لگا ہے, اگر کوئی سونے کو چوری کر کے گھر میں آتا ہے تو کلام کہتا ہے ایسا شخص بھی کیا کر دیا جائے گا. تو مطلب لالچ کی سزا بھی کیا ہے, کنکلوژن. مجھے اس سے پوچھا جی, تو میں نے پوچھا صحابت کے ساتھ تو مارنے کا بولے تو آپ کو تو چھوڑنا چاہیے, بتے نہیں مارنے. تو میں نے کہا پھر تو یہ سارے جھگڑے کا سمجھ آئی بات. اگر بندے مارنے کا حکم کس کے ساتھ ہے, رحمان بھائی, صحابت کے ساتھ, تو دنیا میں تصور باقی لوگوں نے کیوں کرو, انہوں نے بھی تو سمجھے یا تو میں سارے مانوں, سمجھے بات, ٹیکنیکل بات سمجھے پلیز, یا تو میں سارے مانوں, تو یا مجبوری ہے کہ سارے. اب میں صرف صحابت کو بیچ میں سے نکال نہیں سکتا, اس لیے کہ جان سے مارنے کا حکم تو ساروں کے ساتھ ہے. سمجھ آئی بات, کتنے میرے ساتھ ہے جو ایڈوانٹیج نہیں دیا, کم سے کم آپ کو کہہ سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا صحابت ابھی دین پہ بات نہیں کر رہے, ہم یہ
پڑے گا. آگے مقدس کلام کیا کہتا ہے جی؟ جب یسوع مسیح آ چکے تھے کہاں پر؟ دنیا میں آ چکے, انہوں نے خدمت کا آغاز کیا. جو حوالے انہوں نے پیچھے سے سنے تھے کنہوں نے؟ یہودیوں نے. اور یہودیوں کو حکم خدا نے موسیٰ کے ذریعے دیے, اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے بہت خاص باتیں چند ایک وقت کرنے لگوں. تب تک جو کلام موسیٰ کے وسیلے آیا تھا وہ کلام تب تک آگے گیا. شریعت کیا کہتی ہے؟ کہ یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پتھر اٹھائے. کسے سنسار کرنے کے لیے؟ یسوع مسیح کو سوچا, دنیا کا نجات دینے والا جو حکمت سے بھری ہوئی باتیں کہتا ہے, جس جیسا کوئی دانا نہیں. لیکن جو وہ باتیں کر رہا تھا تو کلام میں کیا ہے؟ یہودیوں نے پتھر اٹھائے. یسوع نے پوچھا, یسوع نے کہا کس کام کے سب سے مجھے کیا کرتے ہو؟ میں نے کیا کیا؟ میرا گناہ تو مجھے بتاؤ. تو اس نے کہا تیرے کاموں کے سب سے نہیں بلکہ تیرے کفر کے سبب سے. یہ تو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ میں خدا کا, تو اپنے آپ کو بیٹا بنا کر خدا کے کیا بنا رہا ہے؟ برابر بنا رہا ہے. تو اس کا مطلب تیسرا حکم کیا تھا؟ کہتے کوئی شخص کفر بکے تو کافر کی سزا بائبل کیا کہتی کیا ہے؟ تو کوئی نہیں یہودی کر رہے, یہودی کا تو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ کے خدا کے برابر بنا رہے, یہ کفر ہے, یہ تو کافرانہ قول ہے. اور اسی وجہ سے ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ جو مارنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, سنسار کرنا چاہتے ہیں. یسوع ان کے درمیان سے نکل گیا. وہ ایک اور بات ہے, یسوع کو آپ کو یاد ہوگا یسوع ایک بار چٹان سے دھکیلنے بھی چاہ رہے تھے تو یسوع بھی بیچ میں سے بچ کے نکل گیا. ٹھیک ہے, آگے بڑھیے. کون بتائے گا یہ واقعہ کون سا ہے؟ بابل سنوز دیکھ کے فوٹو دیکھ کے بتائے. کلر سے ویری گڈ سر, بالکل ٹھیک ہے سر. یہ اسٹیفنس کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں سارے نہیں بتائیں گے, لیکن سارے نہیں بتایا. یہ اسٹیفنس کی بات ہے. کلام میں لکھا ہے جو پہلا شہید کہلایا وہ کون ہے؟ اسٹیفنس ہے. نئے عہد کی بات کرو. اسٹیفنس کو مارا کیوں گیا؟ اسٹیفنس کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے آسمان کو کھولا اور ابن آدم کو, ابن آدم کون ہے؟ خدا یسوع کو کہہ رہا ہے کہ میں نے خدا کو کس کی طرف دیکھا ہے؟ دائیں طرف دیکھا. اور لکھا ہے جب لوگوں نے یہ سنا تو وہ چلا اٹھے کہ یہ شخص کیا بول رہا ہے؟ کفر بخش رہا ہے. وہ شخص جسے ہم نے خود مارا, جسے کافر کا سزا کر دیا, اب اس کے حمایتی یہ کیا بول رہے ہیں؟ کفر بول رہے ہیں. اور کافر کی سزا کیا ہے؟ اسے مار دیا جائے. اور یہ اسٹیفنس کو انہوں نے کیا کر دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یسوع مسیح آئے موسیٰ سے لے کر خداوند یسوع مسیح تک بنی اسرائیل قوم وہی چیز اپنائے ہوئے. سمجھ آ رہی گا؟ یہ بات اگر نہیں سمجھ آئی گا تو آگے نہیں چلنا, آگے جانے کا مزہ نہیں آئے گا. بات اگر یہ نہیں سمجھ پائے کتنے میرے ساتھ ہے. اب یہ سمجھیے, جب تک یسوع مسیح آئے آ کر تعلیم لے کر چلے گئے, لیکن تب تک یہودیوں کے پاس جو آئین تھا وہ وہی تھا کہ کن کن کاموں کی وجہ سے کیا کر دینا چاہیے؟ مارنا چاہیے. اور اسٹیفنس کو اسی کفر کے سب سے کیا کیا گیا تھا؟ مارا گیا. سمجھ آئی بات؟ اب ایک اور بات, اب آپ کے لیے بات ہے, ذرا آگے کرو جی پلیز. خدا نے اتنی سخت سزا کا حکم کیوں دیا؟ جواب میں لکھنا نہیں چاہیے, جواب میں لکھنا سوال کیسے کرو؟ یہ سلائڈ یہاں پیچھے ہو جائے تو پھر شاید بات نہیں. لیکن خیر سزا, خدا نے اتنی سزا, یہ حکم اتنی سخت سزا کا حکم پتہ کیوں دیا؟ خدا نے موسیٰ سے خود کہا, کیا کہا؟ کوئی پڑھے گا؟ کوئی اونچی والے پڑھے پلیز. کہا کہ دوسرے لوگ سن کر ڈریں گے جی, اور تیرے بیچ پھر ایسی برائی نہیں کریں گے. خدا نے بات سمپل سے کر لوں. خدا کہتا ہے کہ اگر دو لوگ غلطی کر رہے ہیں, اگر کچھ شخص غلطی کرتا ہے, جو کرے اسے پکڑو, اسے کیا کرو؟ اسے مار دو, تو باقی لوگوں پر کیا چھا جائے گا؟ خوف چھائے گا. وہ خوف بھی اگر یہ نہیں پڑے گا تو میں نے نہیں کرنا ہے. اب ڈر کی وجہ سے وہ کیا کریں گے؟ ایسا کام نہیں کریں گے. پھر آگے کیا ہے؟ اور سب لوگ سن کر ڈریں گے اور پھر ایسی گستاخی نہیں کریں گے. جی آگے بڑھیں. اب سنیے گا, خدا نے اتنی سزا کا سخت حکم دیا ہے. بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کے دنوں ہوا کیا ہے؟ اب دلچسپ بات سنیے. خدا نے بنی اسرائیل کو جو ملک مصر سے نکالا, کیا کیا کیا؟ خدا نے پہلی بات انہیں غلامی سے کیا بخشی؟ غلامی سے کیا بخش دی؟ آزادی دی. اب خدا نے جب آزادی دی تو لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ کا اور میرا خدا کیا کرتا ہے؟ آزاد کرتا, قدرت والا خدا ہے. پھر خدا نے ان کی رہنمائی کی, لیکن
کتنے لوگ تھے تقریباً جو خدا لے کر آیا ان مصر سے؟ کتنے لوگ سب بھائی مصر سے کتنے لوگ نکلے تھے؟ پوری بنی اسرائیل کا میں ٹیکنیکل جواب ہے ایک جواب غلط ہو نہیں سکتا خدا نے کن کو کہا بنے سے میں یہ جواب صحیح ہے غلط نہیں ہے لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کتنے لوگ تھے؟ مجھے یاد ہے میں نے ایک جگہ سوال پوچھا تو میں نے کہا یار یہ شخص کو کیوں مارا ہے تو ہمیں کسی نے کہا یہ سر نے یقیناً کچھ کیا ہے میں نے کہا جواب صحیح ہے کہ کچھ نہ کچھ تھے تب تک کتنے ہوئے گا یہ ٹھیک ہے سو نکلے کون بنی اسرائیل میں یہ ٹھیک ہے لیکن کتنے نکلے سوال یہ ہے 6 لاکھ مرد جن کی عمر 20 سال سے اوپر اگر 6 لاکھ مرد ہوں گے تو خواتین کی ہوگی خواتین زیادہ ہوتی ہے لیکن چلے ایک رفت آپ لگا لیں 6 لاکھ اگر مرد ہے تو 6 لاکھ تو ہوں گی انہیں کو لے جائے میں جانے بھی جانے لیکن اتنی لگا 6 مطلب 12 بچے کریں ایک بھی نہیں لایا دو دن کا ڈھونڈ دے اگر 12 لاکھ یہ ہے ٹھیک ہے تو 2 بچے بھی اگر لگائے تو پھر کتنی لاکھ ہو جائے گی یہ 24 لاکھ لیکن اگر آپ کا مسلم کتاب پڑھے تو اس میں جو آئیڈیا دیا گیا ہے کہ وہ 40 سے 45 لاکھ لوگ تھے اور جب خدا نے لے کر آیا تو کیا کلام میں کہ ہم کیا کہ پہلے کلثم کو کیا کر دیا خدا نے بڑی قدرت اور پھر کلام یہاں تک کہتا ہے کہ لیکن جب وہ وہاں سے نکلے تو ہر روز خدا ان کے لیے آسمان سے کیا دے رہا ہے اور پھر میں حیران ہوں جب پڑھتا ہوں کہ خدا میں ایسا کیا ہوتا ہوگا کلام کہتا ہے نہ ان کی جوتی ٹوٹی اور نہ ان کے 40 سال جب بارش ہے اور 40 سال میں بچے پیر پر ڈاؤن نہیں ہوگا پر جوتی بھی بڑی ہوگی کیا ہوتا ہوگا کپڑے جنہیں پائے نے پھٹن نہیں گئے لیکن کیا ہوتا کیا کپڑے بھی نارمل سائز میں بڑے ہو گئے ٹھیک ہے میں 40 سال کا بھی نہیں ہوا کیا ہو گیا ہے تو پھر کیا سیٹنگ ہوتی ہے کپڑے کیوں کی ترتیب لیکن کلام کہتا ہے یہ بھی تو خدا کی قدرت ہے کہ خدا نے روٹی بھی دی خوراک بھی دی صحت بھی دی اور ساتھ دیا اور جب خدا اتنے بڑے کام کر رہا تھا تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں نے میرے فضل کو دیکھا ہے کہہ دے کہ کئی لوگ یہ خیال نہ کریں کہ خدا صرف رحم کرتا ہے خدا صرف ترس کرتا ہے لوگوں کو کہہ دے کہ وہ عدالت بھی کرتا ہے اور مجرم کو ہرگز بری ہاں میں فضل کرتا ہوں ہاں میں آزادی دیتا ہوں ہاں میں خوراک دیتا ہوں ہاں میں ضروریات پورا کرتا ہوں لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ میں گنہگار کو کیا کر دوں گا تو عدالت بھی کروں گا سو میری تصویر غلط وجہ ہے بزرگ موسیٰ کا لوگوں کو کہہ دے کہ میں جرمانہ بھی کروں گا ٹھیک ہے میں کوڑے بھی لگاؤں گا اور میں یہاں تک کہ سزائے کوئی میرے رحم کو غلط رنگ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں اب فضل کا دور ہے فضل یہ نہیں کہتا کہ ہم کیا کریں کیا فضل اس لیے ہوتا ہے گناہ کریں بزرگ کہتا ہے ہرگز نہیں ایسا نہیں گناہ کرنے کی جاتے لیکن آگے کچھ اور باتیں گہری باتیں کچھ کرنی جلدی مجھے لگ رہا ہے ٹائم زیادہ ہوگا جی اب سوال آیا ہونا میرا وہ پہلا بھی جواب دے دیا اپنے ذہنوں میں وہ پرانے نے شادی کی ہے پھر کیا مارو یہ جو کڈنیپ کرے مارو ابھی سوال ہے اب مسیحوں کے لیے سوال اب ہے کیا ہمیں سمرات کلیسیا مسیحی لوگوں سے سوال ہے اگر آج مسیحوں سے سوال کیا جائے اگر فلاحی تنظیمیں آج کے دور میں آج دیکھیں اگر ہم سے عقیدت کا پوچھیں گے اگر آپ سے کوئی بھائی سے پوچھے کیا عقیدت میں سزائے موت ہے تو جواب کیا ہے ہاں ہے لیکن اگر یہ پوچھے کیا آج کے مسیحوں بتاؤ سزائے موت ہے تو آج جواب کیا ہوگا اب بہت بات صحیح ہے اب سوال یہ آیا ہے کہ مسیحی کیا کھڑے ہیں این جی او سی کہتی ہے کہ کسی کو سزائے موت دے تو مسیحوں سے سوال یہ ہے آج ابھی اس وقت اگر مسیحوں سے سوال پوچھے بائبل تعلیم سے کہہ لے آپ کا نیا ہے آپ کے یسوع کی تعلیم کیا کہتی ہے کیا سزائے موت دینا درست ہے اب سوال اب کتنے کو کہتے ہیں ہاں بائبل کہتی ہے ہاں کوئی میرے نام نہیں سوری آپ کا نام شبال بھی کہہ رہے نہیں
پتہ نہیں کیوں نہیں کہہ رہا. میں انڈیا والے اتنے مانگتے کوئی انسپائر نہیں آپ کو کہہ رہا, کوئی ایک کرتا آپ کو جی میرے نام آ گیا. ہاں ایک ایک کر رہی بیٹی. ہاں ویری گڈ. ہمت کر کے ایک میرے ساتھ آیا ہے. گڈ. آج اگر آپ سے پوچھا جائے بیٹی کیا نام ہے آپ کا؟ سائمہ. بیٹی سائمہ سے اگر آج پوچھا جائے ان سے پوچھے آپ مسیحی طالب علم ہے؟ میں ہاں. اچھا کیا سزائے موت دینی چاہیے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کہ جیڑا غلطی کرے پھڑے آ جائے اس کو کیا کرو؟ کوئی نہیں آتے مار دیو. یہ سائمہ کہہ رہی ہے. لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ بائبل کیا کہتی ہے؟ میں تو کہوں گا دیکھ رہے ہوں نارمل ہے. لیکن سوری بیٹے آپ میرے پیچھے اگر اس طرح آئیے تو میں بھی ابھی میں یس کر نہیں کیا. میں صرف آپ کو بہانا ہے کہ آج ابھی جو بابا کو بھی کافی چاہیے اور اگر تجھے راضی ہے ٹھیک ہے. لیکن اچھا کیا فیصلہ درست یہی ہے. کلام کیا کہتا ہے؟ آئیے ذرا آگے بڑھیے. جی عرفان بھی آگے میرے ساتھ رہیے. اب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں لیکن ہے یسوع نے تعلیم کر دی. اگر مسیحوں سے پوچھے یاد ہے دو عہد ہے آپ اور میں مسیح دو عہد کے درمیان ہے. ایک عہد پرانا ہے, ایک عہد نیا ہے. ایک وہ ہے ہم پرانے کو اگنور نہیں کرتے, ہم اسے مانتے ہیں اور پورے طور سے مانتے ہیں. لیکن پرانا آگے نئے میں اس کی تجدید نئے طور پر کی گئی ہے. نیا کیا کہتا ہے؟ نئے میں کہا ہے اگر تیرا بھائی تیرا کیا کر لے جب گناہ کر بھی لے کیا کر تو جا کے اسے خلوت کے بات چیت کر. اب کون سا گناہ کرے یہ لکھا ہے چھوٹا چھوٹا غلطی کرے تھا ہم نے نہیں ہے. کوئی بڑی غلطی کرے پھر نہیں گناہ ہے. یعنی کہ اگر تو گناہ کرے تو لکھا ہے تو اس کے پاس جا خلوت میں بات چیت کر. اگر وہ سمجھ جائے تو ٹھیک وہ تو اپنے بھائی کو لے اور اگر نہ سمجھے تو دو ایک لوگ لے جا. اگر پھر بھی نہیں سمجھتا تو پھر کیا کر ہر بار دو تین دعاؤں کی زبان سے کیا ہو جائے ثابت ہو جائے. اور اگر یہ کہے کلیسیا کے بزرگوں کو بھی لے کر جا اور اگر وہ ان کی بھی نہیں مانتا آگے چلیے پلیز. اور یہ کیا ہے کہ کلیسیا کے پاس جاؤ اگر وہ کلیسیا کی بھی نہیں مانتا تو اسے کن کی طرح جان غیر قوموں کی طرح جان. مطلب کیا ہے اس کا کہ اس سے اپنا تعلق سمجھے. اگر مسیحوں سے پوچھے اے مسیحوں آپ کہاں کھڑے ہیں اگر کوئی گناہ کرے تو کیا کہنا چاہیے آپ تو بھائی کہیں گے روحانی طور پر ہمارے استاد کی تعلیم یہ ہے کہ اسے خلوت پہ جا کر ہم اسے پوشیدگی میں کیا کریں گے کہ دوست یہ کام غلط ہے, بھائی یہ کام بہن یہ کام کیا ہے غلط ہے. اگر وہ نہیں مانے گا میں دو ایک لوگ لے کے جاؤں گا. وہ پھر بھی نہیں مانے گا میں کلیسیا سے. اگر وہ پھر بھی نہیں مانے گا کیا اسے موت دے دوں گا؟ نہیں. لیکن جو ہماری کتنا جائے کیا وہ توبہ کر سکتے ہیں؟ کیا کام ہو پھر کل ہی توبہ ہے پھٹے جا کے تو پھر توبہ تو قبول نہیں ہوئی. ٹھیک ہے چانس سے زندہ ہوگا تو چانس ہوگا نا. کلام کہتا ہے کہ اس سے تعلق منتخب کیا جائے. آگے بڑھے پلیز جلدی جلدی سے کوشش کریں وہ باتیں اور سیکھ لیں. جو شخص خلوت میں دو تین گواہوں سے کلیسیا سے بات کرنے سے نہیں سمجھتا اس سے روحانی طور پر تعلق کیا کر لیا جائے اس سے منقطع کیا جائے. آگے آئے جلدی جلدی فالو پلیز سنیے گا. اب بہت خاص بات بائبل مقدس کا ریفرنس وہ لوگ جو ابھی تک میرے ساتھ نہیں پہنچ پائے, وہ لوگ جو ابھی تک پورے طور پر سمجھ نہیں پائے, میں ان کے لیے بائبل مقدس سے پالوس رسول کا ایک اور حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ بات سمجھ پائے ہو کیا رہا ہے. ٹھیک کیا کہتا ہے میرے ساتھ رہیے گا سمجھیے بات کو میرے ساتھ رہیے گا پلیز. ٹھیک کیا کہتا ہے جو کوئی اپنی سوتیلی ماں سے بدی کرے گا اسے کیا کیا جائے گا اسے مارا جائے گا. لیکن نیا کیا کہتا ہے یہاں تک سننے میں آیا ہے پالوس کہتا ہے کہ میں یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ تم میں حرام کاری ہوتی ہے اور تم میں سے ایک شخص اپنے باپ کی بیوی سوتیلی ماں کو رکھتا ہے. ایسا کرنے والے کو جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے کیا جائے کس کے والے کیا جائے شیطان کے والے کا سزائے موت ہے. نہیں یہ مطلب نہیں ہے. آگے سائڈ کو تو آگے کیا مطلب ہے اس کا؟ لیکن حرام کاری لعنت برپرستی کی سزا بائبل کیا کہتے ہیں پرانے عہد میں موت ہے. نیا اگر کوئی بھائی کے لا کر حرام کا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو بس اس شریر آدمی کو اپنے درمیان سے اس آدمی کو نئے عہد کے مسیحوں جاگو اور سزائے موت پر اگر کوئی آپ سے جاننا چاہے موقف دے رائے دے تو کہیے خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے اگر کوئی بدی کرتے پکڑا بھی جائے تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ اسے اپنے درمیان سے
کوئی بندہ بدی کرے اور مانے بھی نہ، اگر کچھ شراب کا کلیسیا کے ارد گرد کوئی اڈا کھول لے، پادری صاحب جا رہا ہے اس سے نوجوان تباہی کی طرف جائے، یہ نہ کرو، اور وہ بندہ نہیں مانے، دائیں کی بڑی دیتا ہے، پادری صاحب کی کرنا چاہیے، بندے میں پکڑنا چاہیے یار، کہیں یہ بات جاگو بائبل اسٹوڈنٹس، بھائی صاحب یہ بات نہیں ہے، پیسے دبے یا پیسے نہ دبے، پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، بات ہے روحانی معیار کی، معیار یہ کہتا ہے کہ ایسے شخص کو مار دیا جائے، کسے چاہتے نہیں چکنا، ٹھیک ہے، میں پہلے کہہ رہا تھا میرے آنکھیں مارن کے چکر نہ پہ جائے، بائبل اجازت نہیں دیتی، ہاں بائبل کہتی ہے اسے نکال دو، لیکن افسوس افسوس افسوس، خدا کتنا نیچے آیا ہے، کیا کبھی کسی شخص نے کلیسیا میں سے کسی کو آج تک نکالا ہے؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا، چلو ہمارا موٹا پندی چلا دے سکتا ہے، یہ معیار ہے کلیسیا، سوکھتے چلاتا ہے چلائے کیا ساتا، یہ بدی بول رہا ہے، بولے وہ کیا تھا، کاش کاش کلیسیا جاگے کہ یسوع نے جو کرنے کا کہا ہے وہ بھائی وہ کرو، کلام یہ کہتا ہے اگر کوئی گناہ کرے اور سمجھے بھی نہیں تو اسے اپنے درمیان سے ایسا لوگ اگر وہ تو کھلا رہے ہیں بندے مارو، وہ شاید وہ اس سے بڑا مشکل تھا، ایسا سب کا کام لیتا ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے، یہ نام تھی بڑی چھوٹی ہے، 4-5 کا آرے کے نام چھوڑے نہیں، اگر اسے نکالا تو وہ بھی بڑھ جائے گی، کی کریے مشکل ہوگا، آج مشکل ہے پر یہ حقیقت ہے، لیکن کم سے کم بائبل تعلیم کو پتہ تو ہو، اور معیار کا تو پتہ ہو معیار کیا ہے، تو معیار یہ ہے کہ اسے اپنے درمیان سے آگے چلیے جی، فوٹو بڑی تھی، یہ تصویر جو ہے پورٹریٹ اچھا کر رہی ہے، کیا سمجھ آئیے اسے، کیا سمجھ آئیے بھائی کون بھائی؟ ویری گڈ، جو یسوع کے لہو سے دھل کر کلیسیا میں داخل ہو اور وائٹ ہو جائے اور پھر گناہ سے کیا ہو بڑھتا چلا جائے، کلیسیا ان کی آگے بڑھ یہ تو کتنا مشکل ہو گیا ہے، یہ تو نہیں کہتے، کبھی چرچ میں ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ اگر آپ گناہ پر گناہ کیے جائے اور باز نہیں آتے تو بھائی جی نہیں ہو، کیا کبھی کہا کسی نے؟ ہم نے صاحب کبھی شوقہ بولا تھا کہ کیا حضرت صاحب کبھی کیا کسی نے میں بھی نہیں کر دیا، غلطی کر، لیکن کم سے کم اسٹینڈرڈ کو سمجھے آپ، معیار تو بڑا ہو، اگر آپ سے خود بھائی کو پوچھ رہے اسٹینڈرڈ کیا ہے، معیار کیا ہے، تو معیار یہ ہے کہ جو غلطی کرتا ہے وہ نہ کہ بھائی جی نو، یہ اسٹینڈرڈ یہ ہے، معیار یہ ہے، کلیسیا کے بعد رائٹ، آپ کو پتا ہے کہ یسوع نے جو تمثیل دی تھی بائبل اسٹوڈنٹس کے لیے خاص بات کر رہے ہو، یسوع نے کہا اگر تیرا ایک ہاتھ تجھے کیا کرے ٹھوکر دے، اسے کیا کر، وہ مطلب ہوتا ہے کہ کلیسیا کیا ہے، ایک دوسرے کا بدن ہے، اگر بدن کا ایک حصہ گناہ کرتا ہے اسے کیا کرے، یہ بندے کا گندی گالو، لیکن آپ اور میں نہیں، آگے بڑھے گی، اچھا ایک اور بات، پہلا ایک دستی ہوں دوسری سمجھ، اب یہ نہ شروع ہو جائے کہ بھائی اور تب تو بندے کرنے شروع کر دیں گے، حضرت صاحب آج سب سکھا یہ دیا ہے، سزائے موت تو نہیں دینی، لیکن بندے کرو، یہ جو سارے تجھے کر دے ہو، بندے نہیں کرنے، آپ بات سمجھے، بائبل کا اور ایک معیار میں دینے لگو، آگے چلیے جی پلیز، دوسرا معیار، کلیسیا کی اہم ذمہ داری لوگوں کو خارج کرنا، ہاں اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کیا ہم لوگوں کو نکال سکتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، ہاں متواتر گناہ کرنے والوں کو بائبل اجازت دیتی ہے کہ کیا کرو، لیکن بائبل کی کیا کام کہتا ہے، ہماری اہم ذمہ داری لوگوں کو خارج کرنا، کرے یا نہ کرے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں، کم سے کم نکالے، ٹھیک ہے، لیکن آج ہم ایسا نہیں کرتے، یہ تھوڑا افسوس کا مقام ہے، کبھی نہ کبھی ایسے شخص کو جو گناہ کر رہا ہے، کبھی نہ کبھی یہ فیصلے ایسے کرنے چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کچھ ایسے چرچز بھی آ چکے ہیں جو ہم جس لوگوں کو شادی کرنے کی اجازت دیتے ہیں، کتنے لوگ کی بات ہے،
मतलब मर्द के साथ शादी कर सकता है? क्या ऐसा कोई शख्स अगर कलीसिया में आ जाए और ये तालीम देना शुरू करे, क्या उसे चर्च में रहने की इजाजत देनी चाहिए? उसे नहीं देनी चाहिए। आपको इस चीज का भी इल्म होगा कि ऐसे लोग भी हैं जो तन पर कम से कम लिबास को रखकर इबादत करना को जायज करार देते। क्या ऐसे लोगों को इजाजत देनी चाहिए? ऐसे लोगों को नहीं देनी चाहिए। ऐसे लोग भी हैं जो यीशु को मुजस्सम होकर जो नहीं आया, यीशु का इनकार करते। क्या ऐसे लोगों को कलीसिया में इजाजत देनी चाहिए? ऐसे लोगों को निकालना बनता है। कहना चाहिए सब त्याड़ी बड़ी मेहरबानी, ठीक है, ये कहना पड़ेगा। लेकिन हम बात नहीं कर रहे क्या आप निकालने को जोर ना दे दीजिएगा। कलीसिया क्या जिम्मेदारी लोगों को खारिज करना नहीं, बल्कि बात क्या कहती है, ऐ भाइयों अगर तुम्हें कोई कसूर में पकड़ा भी जाए तो कर दो, नहीं उसे निकालना नहीं है एकदम काम में क्या है, बल्कि जो रूहानियों से हिल मिजाजी से क्या करो, बहाल करो। अपना भी ख्याल है कि कहीं दुनिया आजमाइश में अगर कोई पकड़ा जाए अगली कोशिश करे किसी ना किसी तरह वो क्या जाए, वापस आ जाओ, वो बहाल हो जाए। जल्दी आगे चले आगे। ऐ भाइयों अगर तुम में से कोई किसी को राह से गुमराही की राह से वापस ले आए तो वो किसी एक जान को मौत से क्या करता है, बचाता है। जी आगे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूं, बात आप समझ रहे हैं। यीशु ने कहा हमारा काम लोगों की तलाश करना है, ना कि जेड़े लंबे ने उन्होंने नहीं और जोड़े आए ने उन्होंने करना कम नहीं है। याद रहे, इख्तियार पास है, राइट्स है, स्टैंडर्ड है, लेकिन काम हमारा क्या है, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और आपका और मेरा काम है जो खो गए उनको कलीसिया में तो जेड़े आए ने इन्होंने समझे बात, लोगों को लाना है ना कि लेकिन निकालने का इख्तियार है या नहीं? हाँ है, लेकिन अवलीन जिम्मेदारी लोगों को निकालना नहीं बल्कि लोगों को लाना है, ये अवलीन जिम्मेदारी। आगे काश बहुत सारा वक्त होता और मैं बहुत बातें आपको सारी कह सकता, लेकिन इतनी नहीं कह सकता, थोड़ी बातें समराइज करते। योना अवसर देने वाले की बात सुनकर यीशु के कितने शागिर्द थे पता है? शागिर्द बहुत सारे थे। रसूल कितने थे? शागिर्द बड़े सर, ठीक है, रसूल 12 थे इब्तदाई का। रसूल और भी है, बाद में और ज्यादा भी हो गए, ठीक है। बरनबास भी रसूल है, फिर आगे जाके पौलुस भी रसूल है। सो आगे जाके गिनती बढ़ गई, लेकिन 12 इब्तदाई तौर पर थे। सबसे सीनियर शागिर्द कौन सा था जिसने यीशु को देखा, जिसने यीशु के साथ वक्त गुजारा? सबसे सीनियर कौन था? आप गलत जवाब दे रहे हैं। इंद्रियास, वेरी गुड। हिज्जा भी सही है, जिसने भी बताया वो सही बता रहा है। क्या में पढ़कर आप उतर नहीं जाए, लेकिन जब यूहन्ना अवसर देने वाले की बात सुनकर इंद्रियास यीशु को पीछे हो दिया और पहले आकर अपने सबसे पहले, अच्छा जो इंद्रियास था वो किसका शागिर्द था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का। यूहन्ना को देगा जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। जब उसने कहा ये वो यीशु है, ये क्रिस्तुस है, जब इंद्रियास ने जान लिया तो इंद्रियास सबसे पहले किसके पास गया? यहाँ पढ़ कर देखिए, लिखा गया मेरे साथ ये जागिए और बताएं सबसे पहले किसके पास गया? अपने आप और मैं जब यीशु के बारे में जानते हैं, आप और मैं बताइए कहाँ जाते? सारे अपने ही घर ही रह जाते हैं। आप अपने यीशु को जान जाते हैं, लेकिन कभी कोशिश की है मैं जाकर कहूँ हाँ मुझे क्रिस्तुस मिल गया, मुझे यीशु मिल गया, और आए मैं आपको यीशु से क्या करूँ? अब आप और मैं चर्च आ जाते हैं, बाकी मुझे घर वाले कितने रह जाते हैं, सगे साढ़े कितने रह जाते हैं, वो घर ही रह जाते हैं। या तो ये अच्छा एटीट्यूड नहीं है। इंद्रियास ने पहले सगे भाई को जाकर कहा हमें क्रिस्तुस यानी मसीह मिल गया। आगे हमारा अपने सबों से कैसा रवैया? साड़ी नाराजगी नहीं होगी। मैंने ये कहा है यीशु के बारे में कब बताएंगे? प्लीज नाराजगियां खत्म करके उन्हें बताएं कि मुझे कौन मिल गया, मुझे यीशु मिल गया, ठीक है। क्या हम दूसरों के बारे में यीशु के बारे में बता रहे हैं? हमारा दूसरों को तनकीद और निकालने पर सारा जोर है। पादरी साहब वो बंदा नहीं थी, पादरी साहब वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं, लोगों को निकाल नहीं होता तो ना है। हमारा अगर ऐसा रवैया है तो ये मस्बत रवैया नहीं है। कुरान कहता है हमें दूसरों को वापस लेकर आना है। आगे बढ़िए प्लीज। यीशु ने दुनिया में इसलिए जान दी ताकि सब निजात पाए, ठीक है, सब जिंदगी पाए और क्या पाए? से पाए। जी सबके पास उम्मीद है। मैं पहले बता रहा हूँ बहुत टाइम होता फिर सब पे
बहुत बात की जा सकती थी, लेकिन अब हर नाउम्मीद और खारिज किया हुआ शख्स, हर शख्स जो निकाल दिया गया है उसके पास भी जाए और उससे कहे मैं आपको खुशी की बात बताना चाहूँ। अगर आपको अपने छोड़ भी गए हैं, अगर आपके अजीजों ने आपको रद्द भी कर दिया है, तो आज भी कोई आपकी राह देख रहा है। हो सकता है आपने अपने को दुख दिया हो, आपके अपने आप से नाराज हो गए हो सकता है कोई आपसे रास्ता रखना नहीं चाहता, हो सकता है कोई आपसे ताल्लुक जोड़ना नहीं चाहता, आपसे सब नाराज है, लेकिन कोई है जो आज भी आपकी क्या देख रहा है, राह देख रहा है। कोई आज भी है जो आपको गले लगा सकता है, जो आज भी दरवाजे पर खड़ा है, और आप अगर वापस आएंगे वो भूल जाएगा कि आप अपने हिस्सा लेकर चले गए थे। वो आज भी आपको नई पोशाक पहनाएगा, वो आज भी आपके हाथ में नई अंगूठी पहनाएगा, नया सूट और नई चप्पल देगा, और फिर से आपको अपने मुकाम पर क्या कर देगा। खारिज लोगों को आइए मैं आपको यीशु से मिलवाऊं, और यीशु के पास आपके लिए जगह, यीशु के लिए अगर आप यीशु से पूछें यीशु क्या मेरे लिए आपके पास जगह है, तो यीशु कहेगा हाँ आपके लिए जगह, आपके लिए जगह है। आगे, और वो जगह कैसी है मेरे बाप के मुबारक लोगों जो बादशाही बनाई आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, आओ और उससे क्या लो मेरास। वो जगह जमीन पर तो रुतबा है ही है, लेकिन हकीकत में वो मुकाम कहाँ पर है, आसमान। मसीह से अगर कोई ये पूछे क्या ऐद तीक में सजाए मौत है, क्या नए ऐदनामे में सजाए मौत है, नहीं है। क्या सजाए मौत अगर नहीं तो फिर हमें गुनाह करने वालों के साथ क्या करना चाहिए, क्या करें, उन्हें अपने दरमियान से निकाल दे। लेकिन हमारा प्राइमरी पर्पस निकालना नहीं, बल्कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने आया है, और इब्ने आदम खोए को ढूंढने और निकाल। काश आप हमें यीशु का काम करें, लोगों को सजाए मौत देने के बजाय, लोगों को निकालने के बजाय लोगों से कहे आपके लिए यीशु के पास जगह है, और अपने सबों से कहे आइए मैं आपको खुशी की खबर देता हूं कि कोई है जिसके पास आपके लिए जगह है, जो सजाए मौत नहीं देता, जो खारिज नहीं करता, बल्कि वो कहता है आपके लिए आसमान पर भी जगह, आपके लिए आसमान पर भी जगह है। खुदावंद के कलाम की सबका आपको बड़ी बरकत है। मैं सुबह बताता चलूं, सुबह हम एक खास मौजू पर बात करने वाले हैं, एक ऐसा मौजू जिस पर आम पर बात नहीं की जाती, कभी नहीं की जाती। हम उस मौजू पर बात करेंगे। वो मौजू ये है क्या आपने पैदा होने से पहले कहाँ थे। मैं बताऊंगा बाइबल को क्या कहती है, कहाँ थे। फिर ये भी बताऊंगा कि यीशु के बारे में लोग क्या सोचते हैं, अगर वो था तो कहाँ था तो कहाँ जाहिर होगा, कितने से। हम ये सारे सवालों का जवाब कर देंगे आज के उपचल में बात की। अगर किसी के ज़हन में कुछ सवाल हो, बाइबल इबादत के बाद आप जरूर अपनी बाइबल को साथ दें और बात कीजिए। कोशिश करेंगे खुदा के रूह की तहरीक से कि आपकी बातों का मुनासिब जवाब दिया जाए। खुदा आप सबके साथ हो, और कल भी यकीन हम खुदा के नाम से बरकत पाएंगे। खुदा आप सबके साथ, आमीन।